وہ ہمارے ساتھی ہمارے بھائی بیٹے جو بے گناہ مار دیے گئے، جن کا کوئی جرم نہیں تھا، کوئی جرم نہیں تھا، اور کہ جن کے قاتلوں کو آج تک سزا نہیں ملی، کسی قاتل کو بھی نہیں سزا دی گئی پورے پاکستان میں۔ اس ملک کے اندر آپ دیکھ لیں، ہمیں بسوں سے اتار کے مارا گیا شناختی کارڈ دے کر، اگر آپ کے نام کے ساتھ علی، حسن، حسین ہے مار دو۔ پاکستان کا آئین اور دستور بھی کہتا ہے کہ اگر پارلیمنٹ کی مدت پوری ہو جائے تو الیکشن ہوں گے، اور بعض اوقات اگر پارلیمنٹ ڈیزالو ہو جائے اور تو پھر بھی نئی حکومت بنانے کا طریقہ کار نئے الیکشن ہے، فری اینڈ فریش الیکشن ہے۔ تو اس وقت ہمارا ملک پاکستان بھی یہاں پر اعلان ہو چکا ہوا ہے کہ 2024 8 فروری کو نئے الیکشن ہوں گے، اور 5 سال کے لیے لوگ صوبائی اور قومی اسمبلی کے کینڈیڈیٹس کو اپنا مینڈیٹ دیں گے، جس کے نتیجے میں صوبائی اور مرکزی حکومتیں قائم ہوں گی اور اسمبلیاں بھی وجود میں آئیں گی، اور یوں ہمارا ملک آئین اور قانون کے مطابق آگے بڑھے گا۔ الیکشن بہت عام ہے چونکہ آئینی ضرورت بھی ہے، اور پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، اس کا نام بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ البتہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی آئین میں جو ڈیفینیشن دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے۔ لبرل ڈیموکریسی کے اندر حاکمیت اعلیٰ عوام کی ہوتی ہے، لیکن اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کے اندر چونکہ اسلامی ہے، اسلامی جمہوریہ ہے، اسلامک ڈیموکریسی ہے۔ لبرل ڈیموکریسی میں عوام کی حکومت عوام کے ذریعے عوام پر ہوتی ہے، اور ایک اسلامک ڈیموکریسی کے ذریعے اللہ کی حکومت منتخب صالح صادق امین نمائندوں کے ذریعے عوام پر۔ حق کی حکومت اللہ کا ہے، عوام مالک نہیں ہے حکومت کے، حق کی حکومت کے جو بھی نمائندے بنتے ہیں وہ بھی، حکومت ان کے پاس امانت ہوتی ہے، ملکیت نہیں ہوتی۔ اگر ملکیت ہو تو وراثت کی شکل میں ڈل سکتی ہے، باپ کے بعد بیٹے کو، اولاد کو، نسل در منتقل ہوتی ہے۔ پاکستان کے آئین کے اندر پہلی شکل لکھی ہے حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے، اللہ حاکم ہے، کوئی اور حاکم ہے ہی نہیں ہے، ہم سارے اس کی مخلوق ہیں، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا حاکم ہے، حکومت اس کی ہے۔ یہیں سے ہمارا اور لبرل ڈیموکریسی کا فرق ہو جاتا ہے، اسی بنیاد پر اسلامی جمہوریہ پاکستان بنتا ہے۔ اللہ کی حکومت منتخب صالح صادق امین نمائندوں کے ذریعے، جو آرٹیکل 62 63 وغیرہ ہے، عوام پر۔ یہ پریکٹس ہونی چاہیے آئین کے مطابق۔ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہمارے جو نمائندے ہوں پاکستان کے آئین اور دستور کی روشنی میں ان شرائط پر پورا اترتے ہوں جو آئین نے اور دستور نے دی، تاکہ اگر وہ با اختیار بنتے ہیں، الیکٹ ہوتے ہیں، اقتدار ان کے پاس آتا ہے، اس کو اپنی ملکیت نہ سمجھیں، پاور کا یوز اس طرح سے کریں کہ اللہ راضی ہو ان سے، اختیارات کا استعمال ایسے نہ کریں خدا نہ خواستہ کہ جس سے ملک کو بھی نقصان ہو، عوام کو بھی نقصان ہو، لوگوں کے حقوق پامال ہوں۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ریاست کا گہرا تعلق ہے عوام کے ساتھ، عوام بہت اہمیت کے حامل ہے۔ آئین بھی عوام کی آرزوؤں اور امنگوں کا ترجمان ہوتا ہے، یہ ایک ایسا سوشل کنٹریکٹ ہوتا ہے جو عوام کی آرزوؤں اور امنگوں کی ترجمانی کرتا ہے۔ آئین دستور عوام بہت عام ہے، اس وطن کے بیٹے، اس وطن کے عوام بہت عام ہیں۔ جتنے بھی بحران ہیں، جتنی بھی مشکلات ہیں، اگر عوام کے پاس جایا جائے تو حل ہو سکتی ہیں۔ عوام پر اعتماد کرنا چاہیے، یہ جو فیصلہ کریں گے صحیح ہوگا، ان پر فیصلے ٹھوسنے نہیں چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا وطن ٹھیک ہو جائے، آپ یقین کر لیں ہم اخلاص اور سچائی کے ساتھ اگر عوام کے پاس چلے گئے، ہمارا ملک بحرانوں سے نکل آئے گا، عوام بہترین فیصلہ کریں گے۔
عقل جمعی میں غلطی کی گنجائش کم ہو جاتی ہے. ایک بندہ فیصلہ کرے اور پوری قوم فیصلہ کرے، اس میں غلطی کی گنجائش کم ہو جاتی ہے، بہت کم ہوتی ہے، بہت منیمائز ہو جاتی ہے. تو اسی لیے عقلاء عالم کیا کہتے ہیں کہ عوام کے پاس جایا جائے، اور ملکوں کو بحرانوں میں عوام ہی بچا سکتے ہیں. اگر عوام ڈیٹیچ ہو جائیں، عوام الگ تھلگ ہو جائیں، عوام آئسولیٹ ہو جائیں، بے تفاوت ہو جائیں، پھر بحرانوں سے نہیں نکلا جا سکتا عوام کی مدد کے بغیر. لہذا ہمیں چاہیے کہ الیکشن کے ذریعے عوام کا اعتماد حاصل کریں. یہ کیسے حاصل ہوگا؟ فری اینڈ فیئر الیکشن کے ذریعے. سارے وطن کے بیٹے ہیں، سب پاکستانی ہیں، کوئی پاکستان کی تباہی اور بربادی نہیں چاہتا. سب کو ساورن پاکستان چاہیے، باوقار پاکستان چاہیے، دنیا میں جس کی عزت ہو وہ پاکستان چاہیے. کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ہمارا وطن جو ہے وہ بالکل دنیا کی نگاہوں میں گرا ہوا وطن بن جائے، خدا نہ خواستہ اس کے پاسپورٹ کی قدر و قیمت نہ ہو. نام سن کے پاکستانی لوگ ہمارے بارے میں جو ہے نا نیگیٹیوٹی نہ آ جائے، نیگیٹیوٹی ان کے ذہن میں نہ آ جائے. لہٰذا یہ جو چند مہینے ہیں، آج سے الیکشن کے پیپر جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں، تو بہت اہم ہے ہمارے لیے. 1 ماہ اور تقریباً میرے خیال میں 18 دن بہت اہم ہے. ہماری قوم اور ملت ایک اہم فریضے کو انجام دینے کی طرف جا رہی ہے، جو آئینی بھی ہے، دستوری بھی ہے اور خدائی بھی ہے. کیونکہ آپ نے جس کو کھڑا کرنا ہے، سپورٹ کرنی ہے، وہ بندہ ہونا چاہیے جو حقدار ہو اس امانت کا، جو اللہ کی حکومت کی امانت ہے، جو حق ہے، اس کو وہ سنبھال سکے. کہ پاکستان کے عوام یہ فیصلہ کر لیں گے اگر انہیں آزاد چھوڑ دیا جائے، فری چھوڑ دیا جائے، تو میکسیمم حد تک ٹھیک ہوگا. 90%، 95%، 6%، 8% تک جا سکتے. اگر یہ پریکٹس ایسے ہی جاری رہے فری اینڈ فیئر الیکشن کی، ایک وقت آئے گا آپ یقین کریں کہ ان کے جو فیصلے ہوں گے نا بہت زبردست ہوں گے. یہ کہنا کہ ہماری قوم اور ملت بیکار ہے، بیوقوف ہے، نہ سمجھ ہے، ایسا نہیں ہے. بہت سمجھدار ہیں. آج آپ تھڑے پر بیٹھے بندے کے ساتھ بات کر رہے ہیں، کتنی سمجھداری کی باتیں کرتا ہے وہ ملک کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کتنا فکر مند ہے اور کتنی اس کی انالیسس ٹھیک ہوتے ہیں. دیکھیں، سمجھداری کا تعلق پڑھے لکھے ہونے سے نہیں ہے. اصلاً پڑھے لکھے ہونے سے سمجھداری کا تعلق. ممکن ہے کہ ایک آدمی ان پڑھ ہو، بہت سمجھدار ہو، بہت سمجھدار ہو، اور پڑھا لکھا ہو، بیوقوف ہو. آپ نہیں کہتے پڑھا لکھا بیوقوف، کہتے ہو نا. ان پڑھ ہے لیکن سمجھدار ہے. سمجھدار لوگ چاہیے. وہ پڑھا لکھا بھی اور سمجھدار ہو تو نور علی نور ہے. بالآخر سے وہاں جانا ہے، پڑھی لکھی باتیں بھی تو کرنی ہے، کام بھی کرنے ہیں، مطالعات کرنے ہیں، سارا کچھ. تو بہرحال خلاصہ یہ ہے بات کا کہ اس وقت ہمارے عوام 1 مہینہ 18 دن انہوں نے ایک پریکٹس کرنی ہے، الیکشن کے لیے تیار ہونا ہے. اس کو ذمہ داری ہے حکومت کی، نگران حکومتوں کی، کہ اس کو بھائی چارے کو سپورٹ کرے، محبت کو سپورٹ کرے، اور آئین اور قانون کے مطابق الیکشن ہونے چاہیے، جیسے آئین اور قانون کہتا ہے. پاکستان کا وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کی بات کرتا ہے، صاف اور شفاف الیکشن جس کے اندر ریگنگ نہ ہو، نہ بیفور پولنگ جو ہے وہ ریگنگ ہو، نہ بعد میں ریگنگ ہو. نہیں ہونی چاہیے. ریگنگ خیانت ہے، دھوکہ ہے. آپ ریگنگ کر کے ایک ایسے بندے کو آگے لا رہے ہو کہ اللہ کی امانت کا امین بنے. اقتدار اعلیٰ آئین میں لکھا ہے اللہ کا ہے. جب ریگنگ کر کے آپ بندے کو آگے لائیں گے، گویا آپ دھوکہ کر رہے ہو خدا کے ساتھ بھی، اور خلاف آئین بھی کام کر رہے ہو، خلاف قانون بھی کام کر رہے ہو. اس ملک کے اندر بہت سے دکھوں اور دردوں کی دوا اور علاج کس چیز میں ہے؟ فری اینڈ فیئر الیکشن میں، پاور کا مس یوز روکنے میں، آئین کے مطابق چلنے میں. یہ ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جس پر مجموعی طور پر پوری قوم کا اتفاق ہے، سارے صوبوں کا اتفاق ہے مجموعی طور پر.
عوام سے محبت کرنی چاہیے، اس کے بیٹے ہیں، ریاست کے بیٹے ہیں. اگر محبت کی جائے گی ہم قوم بن جائیں گے. نیشن بلڈنگ، ماں جب بچوں سے محبت کرتی ہے اور بچوں کو یکساں سمجھتی ہے تو بچوں میں کتنا کانفیڈنس پیدا ہو جاتا ہے، ان کے آپس میں کتنی محبت پیدا ہو جاتی ہے. اور اگر ماں ہی تقسیم کر دے، تفریق کر دے بچوں کے اندر، اور تو بچوں کے اندر بھی نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں. مثال پر بھائیوں میں ایسے ہو جاتا ہے. ریاست ماں کی طرح ہے. ریاست کا رویہ تمام پاکستانیوں کے ساتھ محترمانہ ہونا چاہیے. ان کی عزت نفس کا خیال رکھے، ان کی انسانی کرامت کا خیال رکھے، ایک ساورن کنٹری بنے تاکہ باوقار. لہذا ہم مجلس وفد مسلمین بھی پاکستان کے آئین اور دستور کے مطابق الیکشن کو ایک مقدس فریضہ سمجھتی ہے، مقدس ذمہ داری سمجھتی ہے. اس سے آپ اپنے وطن کے اندر اس کے فیوچر کے حوالے سے آپ فیصلہ کرتے ہیں، آپ رائے دیتے ہیں اور اپنے ملک کو آگے لے جانے کے لیے رول پلے کرتے ہیں. ایک فریضہ ہے ہمارا، ذمہ داری ہے، آئینی بھی ذمہ داری ہے، اخلاقی بھی، اور ایک وطن کے اندر رہتے ہیں، ایک دینی اور شرعی ذمہ داری بھی ہماری. لہٰذا ہم جو ہے کوئٹہ کی دو جو یہاں پر صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہیں، 40 جو پی بی ہے کوئٹہ 111 سے، ہمارے جو ہزارہ ٹاؤن اور دوسرا علاقہ ہے، ہمارے دوست ہیں آیا عباس علی، سید عباس، یہ کینڈیڈیٹ ہوں گے. اور پی بی 42 سے جو کوئٹہ 5 ہے، یہاں سے ہمارے دوست اور ساتھی جوان ہمارے عالم دین بھی ہیں، برادر علی حسنین صاحب، یہ ہمارے کینڈیڈیٹ ہوں گے. اور NA 262 کوئٹہ 1 سے برادر جعفر علی جو سید عباس صاحب کے ساتھ بیٹھے، یہ ہمارے کینڈیڈیٹ ہوں گے. اور NA 263 کوئٹہ 11 سے ارباب لیاقت علی جو ہمارے ضلعی صدر ہیں، یہ ہمارے کینڈیڈیٹ ہوں گے. اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے عوام کے پاس جائیں، انہیں کہیں کہ اگر آپ ہمیں اپنا نمائندہ بنائیں گے تو ہم آپ کے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں گے، اور آپ کے ساتھ کبھی کوئی خدا نہ خواستہ جھوٹ نہیں بولیں گے، دھوکہ نہیں دیں گے. اگر آپ نے ہمیں الیکٹ کر لیا تو آپ کا شکریہ ادا کریں گے، اگر آپ نے اعتماد نہیں کیا ہم پھر آپ کے پاس آئیں گے. بالآخر ہم آپ ہی کے ذریعے، آپ ہی کے ساتھ مل کر ہی آپ قوم اور ملت کی خدمت کر سکتے ہیں، تاکہ اس وطن کے اندر ہارمنی پیدا ہو. بلوچستان بہت حساس صوبہ ہے، یہاں بہت مسائل ہیں. ابھی دیکھیں گے باقاعدہ ایک، میں نے کل دیکھا کہ یہاں سے ایک باقاعدہ لانگ مارچ ٹائپ لوگ نکلے ہوئے ہیں، خواتین بھی ہیں. ڈیرہ غازی خان تھے کل، تو ایک شہید کے حوالے سے میں قربانوں سے بھی کہتا ہوں کہ بلوچستان کے عوام سے اگر آپ بات کریں گے، مل بیٹھیں گے، سارے مسئلوں کا حل نکل آئے گا. یہاں بہت کام ہونے چاہیے، یہاں ترقی یافتہ، ترقی پیش رفت ہونی چاہیے، لوگوں کو ان کے حقوق ملنے چاہیے. یہاں سے گیس نکلی تو کتنے سال بعد یہاں گیس آئی. استحصال اگر ہوتا ہے کوئی نہ بھی بولے نا، وہ دل میں رکھتا ہے، اندھا نہیں ہوتا، وہ بہرا نہیں ہوتا، اس کے اندر دل ہے، دھڑکتا ہے، عقل ہے، وہ سوچتا ہے. بلوچستان کے مسائل کا بھی حل اسی میں ہے کہ یہاں کے عوام پر اعتماد کیا جائے، عوام کے پاس جایا جائے، بیٹھا جائے ان کے ساتھ، ان کی سخت اور نرم باتیں سنی جائیں. آپ کا اپنا بیٹا باپ سے ناراض ہو جائے اور اختلاف پیدا کر لے تو آپ ڈنڈے مار کر اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ نہیں کر سکتے. آپ بیٹھیں گے اس بچے کے ساتھ، اس کی سنیں گے وہ کیا کہہ رہا ہے، اور محبت سے سنیں گے. اگر نہیں سنیں گے تو مسئلہ خراب ہو جائے گا. بلوچستان کے عوام وطن کے وفادار ہیں، ان کے اندر بہت زیادہ پوٹینشیل ہے خدمت کرنے کا، وطن کی، اہل وطن کی، اس علاقے کو بہتر کرنے کا بہت پوٹینشیل ہے. غیرت مند ہیں، جواں مرد ہیں یہاں کے لوگ. ایک خوبصورت گلدستہ بنایا جا سکتا ہے ان مختلف اکائیوں کو جمع کر کے. یہاں کا کلچر بہت زبردست ہے، یہاں کی تاریخ زبردست ہے، یہاں کے شعراء کا کلام بہت زبردست ہے. بالآخر رسوم و رواج ہیں، رچ کلچر ہے. مجھے وہ بلوچستان یاد ہے جب ہم یہاں سے گزرتے تھے، پڑھتے تھے، کتنی محبت، اتنی محبت ہوتی تھی جس کی انتہا نہیں.
لوگوں کے اندر بہت زیادہ برادری کی طرح تعلقات تھے آپس میں، ایسے رہتے تھے یہاں پر۔ میرے اپنے رشتہ دار کزن جو یہاں پر آپ کا جو اسٹاف کالج ہے، یہاں جو کورس کرنے آتے تھے کچھ عرصے کے لیے، ان کی یہاں دوستیاں بن جاتی تھیں۔ جب یہاں سے واپس جاتے تھے تو ان کی دوستی آج تک دوستی ہے ان کی، اتنی محبت تھی یہاں پر اور ہے۔ لہذا ہم تمام کے تمام جو دکھ درد ہے نا بلوچستان کے لوگوں کے، ہم ان کو ریکگنائز کرتے ہیں اور ان کا مناسب حل یہی ہے، ان کے پاس جایا جائے، ان کی بات سنی جائے، ان کو امید دلائی جائے، ان کا اعتماد حاصل کیا جائے اور ان مایوسیوں سے نکالا جائے، ان کے حقوق ان کو دیے جائیں، بہترین اسپتال بنے، بہترین سکول بنے، بہترین سڑکیں بنے، ان کو بہترین فیسلٹیز ملیں۔ بالآخر وہ 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں، وہ کہ آج 1000 سال پہلے کسی زندگی نہیں گزار رہے، 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں۔ تو مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ ہم پورے پاکستان میں الیکشن میں جائیں گے اور امید رکھتے ہیں کہ عقل پریویل کرے گی، ہمارا آئین جو سپریم ہے اس پر عمل ہوگا، اور بہت خوبصورت آئین ہے، بہترین آئین ہے پاکستان کا، قوانین بہترین اور پروگریسو ہیں۔ اصل استعمال کرنے والوں کا مسئلہ ہے، جن کے ہاتھ میں پاور آتی ہے وہ پاور کا مس یوز کرتے ہیں اور ظلم ہوتا ہے، پھر زیادتی ہوتی ہے اور لوگ پھر سسٹم سے مایوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ناراض ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر دشمن کو موقع ملتا ہے، دشمن سوء استفادہ کرتا ہے، پھر ناراض ہو جاتا ہے۔ آپ کا اپنا بیٹا ناراض ہو جائے، دشمن سوء استفادہ کر سکتا ہے آپ کا، اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، آپ کے مقابلے میں کھڑا کر سکتا ہے۔ تو ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ نہیں، ڈنڈا حل نہیں ہے کسی چیز کا، محبت سے چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں۔ مولانا روم نے بھی کہا کہ محبت سے جو ہے نا خاک جو ہے نا سونا بن سکتی ہے، دشمنی دوستی میں بدل سکتی ہے، ناراضگی ٹھیک ہو سکتی ہے۔ تو مجھے امید ہے، کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ جب وعلیکم السلام، پازیٹیو فورسز ہمیشہ جو ہیں پازیٹیو، ہمیشہ پازیٹیو فورسز کی آخری فتح ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پازیٹیو فورسز کا ساتھ دیتا ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں غزہ میں کتنا ظلم ہو رہا ہے، لیکن اللہ نے کتنا صبر دیا ان کو غزہ کے اندر، کتنے بچے دینے کے باوجود بھی وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ 10 بندوں کو بھی مظاہرہ نہیں ہوا ہے حماس کے خلاف، وہ 20 سال سے محاصرے میں وہاں پر، 41 کلومیٹر لمبائی، 12 کلومیٹر یا 6 کلومیٹر چوڑائی ہے، ٹوٹل 24-25 ملین لاکھ آبادی۔ اللہ مدد کرتا ہے پازیٹیو فورسز کی۔ اتنا بڑا اسرائیل، اتنا طاقتور، امریکہ ساتھ، یورپ ساتھ اس کے، آج 75-76 دن ہیں وہ غزہ میں داخل ہوئے ہیں، تقریباً 2 ماہ ہونے والے ہیں، لیکن اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکے، ہار چکے ہوئے ہیں۔ اسرائیل اسٹریٹجک شکست کھا چکا ہے، کیونکہ اسٹریٹجی وہاں پر ناکام ہو چکی ہے۔ غزہ کے لوگ، اللہ مدد کر رہے ہیں ان کی۔ اگر ہم بھی استقامت کریں گے، مقاومت کریں گے، ہمت نہیں ہاریں گے اور لیگل اور قانونی حوالے سے اور آئینی حوالے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، ہم کامیاب ہوں گے۔ ملت کامیاب ہوتی ہے، عوام جب اٹھ کھڑے ہوتے ہیں نا، ان کا کوئی بھی راستہ نہیں روک سکتا ہے۔ اصل عوام ہے پاکستان کی، جیسے وہاں کے عوام اٹھے ہیں، ساری دنیا تک ساتھ دے رہی ہے۔ وہاں شکست کھا چکا ہے اسرائیل، کیونکہ اسرائیل کی اسٹریٹجی شکست کھا گئی ہے۔ اسرائیل کی اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے؟ فیصلہ کن حملہ اور کم وقت میں نتیجہ۔ 1956 کے اندر 9 دن میں انہوں نے جنگ جیتی، 1967 میں 6 دن میں، 1973 میں 19 دن میں۔ اب دیکھیں کتنا عرصہ ہو گیا، ان کی اسٹریٹجی شکست کھا چکی ہے۔ عوام بہت اہم ہے، وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ یقین کہ دنیا کے مظلوموں کے لیے جو اپنے حق کے لیے اٹھتے ہیں، ان کے رول ماڈل بن گئے ہیں۔ وہ عوام کھڑے ہوں جائے تو کوئی شکست نہیں دے سکتا ان کو، بے شک سارے مارے جائیں، وہ شکست نہیں کھاتے اگر وہ ایسا کر لیں تو مجھے امید ہے ہمارے وطن میں بھی ایک دن ضرور آزادی کی جو ہے نا فضا قائم ہوگی، عادل جو ہے وہ نافذ ہوگا، لوگوں کو ان کے حقوق ملیں گے اور ہم سب بھائیوں کی طرح رہیں گے، برادری کی طرح رہیں گے، اکٹھے رہیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اپنے وطن کو آگے لے کے جائیں گے۔ شکریہ۔ ہاں
اسی لیے ہم نے 24 کو، یہ جو 24 آنے والا ہے 24 دسمبر کو، ہم نے یہاں پر کوئٹہ میں ایک مظاہرہ رکھا ہے علمدار روڈ کے اوپر فلسطین کے مظلوموں کے حق میں، اور یہ آزادی فلسطین مارچ ہے، ریلی ہوگی ماشاءاللہ مسجد اثر سے چوک شہداء علمدار روڈ پر۔ ہم ان سے اپنے آپ کو ڈیٹیچ نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی انسان ہے نا، اس ظلم کو دیکھ کر چپ نہیں رہ سکتا۔ آپ خود دیکھیں کتنے صحافی مارے جائے، 80 کے قریب تو صحافی شہید ہیں۔ کون صحافیوں کو مارتا ہے؟ پتہ ہے کہ صحافی ہے، اس نے لباس پہنا ہے، پریس لکھا ہے، اس ویٹ کرتے ہیں، مار دیتے ہیں۔ وہ مرد ہے عورت ہے، بچوں کے قاتل ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اس دن بھی، اس میں ہمارے دوست انہوں نے پروگرام رکھا ہے، ہم اس میں بھی شرکت کریں گے۔ آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں اس کو رپورٹ کرنے کے لیے تشریف لائیں، کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے ان مظلوموں کا ساتھ دینا، اور ان کی استقامت ہمیں حوصلہ دے رہی ہے کہ ہارنا نہیں ہے۔ 75 سال سے وہ مقابلہ کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ہم 10 جنوری کو، آپ کو یاد ہوگا کوئٹہ کے اندر کتنے خودکش حملوں کے اندر ہمارے، اور ٹارگٹ کلنگ میں کتنے لوگوں کو شہید کیا گیا ہے۔ قبرستان جا کے دیکھیں کتنا بڑا قبرستان ہو گیا ہے جہاں شہداء کی قبریں ہیں۔ تو 10 جنوری کو انشاءاللہ شہداء کی یاد میں ہم علمدار روڈ پر ایک اجتماع کریں گے، شہداء کی تکریم کے حوالے سے، ان کی یاد کے حوالے سے۔ وہ ہمارے ساتھی، ہمارے بھائی بیٹے جو بے گناہ مار دیے گئے، جن کا کوئی جرم نہیں تھا، کوئی جرم نہیں تھا، اور کہ جن کے قاتلوں کو آج تک سزا نہیں ملی، کسی قاتل کو بھی نہیں سزا دی گئی پورے پاکستان میں۔ اس ملک کے اندر آپ دیکھ لیں، ہمیں بسوں سے اتار کے مارا گیا شناختی کارڈ دیکھ کر۔ اگر آپ کے نام کے ساتھ علی، حسن، حسین ہے، مار دو، یہ جرم ہے۔ اور ہم نے اتنے کے باوجود اسلحہ نہیں اٹھایا کہ اس وطن کے اندر جنگ نہیں لڑنی، اس وطن کو امن دینا ہے۔